توحید ہے، وحدانیت ہے، عقیدہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، باقی سب چیز ٹھیک ہے. آپ کی روزہ بھی ٹھیک ہے، نماز بھی ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی ٹھیک ہے، حج بھی ٹھیک ہے، معاملات ٹھیک ہے، معیشت ٹھیک ہے، اخلاق ٹھیک ہے، نکاح شادی بیاہ سب ٹھیک ہے، لیکن توحید ٹھیک نہیں ہے، وحدانیت ٹھیک نہیں ہے، کنسپٹ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کی نماز ختم، روزے ختم، زکوٰۃ ختم، سب. جنت میں جانے کے لیے should be a clean your concept. آپ کا عقیدہ پاک پوتر ہونا بہت ضروری ہے. اسلام کے اندر میں کوئی چیز مذبذب بین ذالک نہیں ہوتی، یا تو جائز یا تو ناجائز، یا تو کرنا ہے یا تو نہیں کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے. نماز کا وقت ہوگا تو فرض ہے، ایسا نہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے یہ ہوگا تو فرض ہوگا، نہیں. نماز کا وقت ہوا آپ پر نماز فرض ہے. آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے. اس میں کوئی مذبذب بین ذالک نہیں، کوئی تشریح نہیں، اور کوئی اس میں وہ نہیں. تو یہ چیز ہے اسلام. تو سب سے پہلا توحید ضروری ہے. ہمارے مسلمانوں میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کے عقیدے کے اندر میں مشرکانہ باتیں پائی جاتی ہے، عقیدتاً بولو، اور یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ مانا جاتا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے الکبائر والاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور. الکبائر والاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. دوسرا گناہ یہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کی جائے. آج تو دھڑلے سے لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں کی نافرمانی باپ کی. کہ جو کس وجہ سے اور کس طریقے پر ہماری حاضری ہوئی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے قبضہ قدرت اور اسی کے حکم سے ہوتا ہے. بہرکیف میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم اس پیام انسانیت کانفرنس میں پہنچے. یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، نیکی کی بات ہے. مجبوری تھوڑی سی یہ ہے کہ وقت کم ہے. 6 بجے تک باغ ڈوگرا ایئرپورٹ پہنچنا ہے، وہاں سے پھر حیدرآباد مہاراشٹر کا سفر کل مکمل کرنا ہے. قرآن کریم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. میرے ساتھ ایک لفظ چترویدی بھی جوڑا جاتا ہے. چترویدی عموماً اس کو بولتے ہیں جو ویدوں کو جانتا ہو. ہندو دھرم میں 4 وید ہیں، رگ وید، یجروید، ساموید، اتھرو وید. جو اس کے بارے میں علم رکھتا ہے، نالج رکھتا ہے، اس کو چترویدی کہا جاتا ہے. لیکن میرا شوق اس سے بڑھ کر ہے. آج کی تاریخ میں بھی جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم صرف ویدوں کو نہیں، بقدر ضرورت دنیا میں جتنی بھی مذہبی کتاب ہے اس کو پڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، صرف یہ جاننے کے لیے کہ ان کتابوں میں کیا ہے. ورنہ اس دھرتی پر قرآن کریم سے بہتر، قرآن کریم سے بڑا مصدق کلام کوئی نہیں ہے. قرآن سے بڑھ کر اور قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب ہماری زندگی کو جو بدل دے نہیں پائی جاتی ہے. تو یہ قرآن، دنیا میں قرآن اترنے سے پہلے اور بھی کتابیں اللہ نے اتاری. توریت، حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی. زبور حضرت داؤد کو عطا فرمایا. انجیل حضرت عیسیٰ کو، اور بھی کتابیں، صحیفے حضرات رسول کو کچھ ملی ہوں گی، مگر ان کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں تو نہیں ہے. مگر قرآن میں اور دنیا کی دوسری آسمانی کتابوں میں کیا فرق ہے؟ توریت ہے،
قرآن ہے. واٹ از ڈفرینٹ؟ کیا فرق ہے؟ زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، کیا فرق ہے؟ توریت ایک وقت میں ان ون ٹائم اللہ سینڈ ڈاؤن ٹو دا ارتھ، ایک وقت میں کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، توریت عطا فرما دی کہ اے موسیٰ یہ توریت ہے، یہ لو اور اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی رہبری کرتے رہنا. ایک وقت میں زبور کو اتارنا تھا تو حضرت داؤد کو زبور عطا فرمایا، وہ بھی ایک وقت میں. انجیل اتارنا تھا حضرت عیسیٰ کے لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمایا ایک وقت میں. لیکن جب قرآن کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو آسمان سے زمین پر، یہ قرآن 23 سال کے اندر اترا ہے. 23 سال لگے اس قرآن کو اترنے میں. دوسری بات، توریت انجیل زبور میں کیا باتیں ہیں؟ توحید اور کچھ احکامات. یعنی یہ سمجھیے کہ توریت انجیل زبور میں جو مین چیز ہے، مین بنیادی آرڈر تھا وہ توحید کا تھا کہ ایک اللہ کی تبلیغ کرنی ہے، ایک اللہ کی دعوت دینی ہے. توریت میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی. اور کچھ احکامات تھے، مطلب بیسک اور زیادہ فورس توحید پر. مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں صرف توحید پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انسان کی زندگی میں جتنی چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے انسان کو. ایک انسان ہے، ایک آدمی ہے، اس کو کیا کیا ضرورت پڑ سکتی ہے اپنی لائف میں. لڑکا بالغ ہوگا تو کیا کرے گا، کیا ڈیوٹی ہے؟ سب سے پہلے بات تو عقیدہ، وحدانیت، عقیدہ. دوسرے نمبر پر حکم، نماز. اس کے بعد پھر آپ کی جو سوشل لائف ہے، شادی بیاہ یعنی نکاح، طلاق، خلا، وراثت، جنگ، تجارت، سیاست، معیشت، اخلاق. یعنی انسان کی زندگی میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ نے اس قرآن کے اندر وہ تمام مضامین کو بیان فرمایا ہے. دنیا کی اور آسمانی کتابوں میں ٹوٹل مضامین کو جمع نہیں فرمایا، لیکن قرآن میں بیان فرمایا. اور وہ کتابیں ایک وقت میں نازل ہوئی، لیکن قرآن کو اللہ نے ایک لمبے عرصے میں نازل فرمایا، لمبے عرصے میں. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ توریت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، زبور بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اللہ نے نازل کی، انجیل بھی اللہ کی طرف سے نازل کی ہے. لیکن آج وہ کتاب محفوظ نہیں ہے. توریت کو یہودیوں نے بدل دیا ہے، زبور کو ان کے ماننے والوں نے بدل دیا ہے، انجیل کو عیسائیوں نے بدل دیا ہے. اپنی مرضی کے مطابق، اپنے من کے اعتبار سے اس کے اندر تبدیلی کی. ان کے خواہش اور ان کی منشا کے مطابق اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا تو اپنی طرف سے اس میں لکھ کر کے اس میں ایڈ کر دیتے تھے وہ لوگ. اس طرح سے تبدیلی کی گئی. لیکن قرآن وہ مقدس کلام ہے، وہ الہامی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی ایک لفظ، ایک حرف اپنی طرف سے بڑھا نہیں سکتا یا کم نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ توریت، انجیل، زبور کو اللہ نے نازل فرمایا، لیکن اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے لی ہے. اللہ کہتا ہے اپنے قرآن میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں. ہم نے اتارا، ہمیں اس کے محافظ ہیں.
یہ بچے جو بڑی آسانی کے ساتھ 11 بچے حافظ قرآن بنے، ان کو پورا قرآن یاد ہے، ابھی نہیں تو دور کریں گے، محنت کریں گے 5-6 مہینے، دیکھیے گا کیسے قرآن یاد ہوتا ہے۔ صرف قرآن کا حافظ آپ کو پوری دنیا میں ملے گا، پورے بھارت میں ڈھونڈیں گے تو تقریباً 6-6.5 لاکھ حافظ قرآن ملے گا آپ کو، پوری دنیا میں ڈھونڈیں گے تو کئی لاکھ حافظ قرآن مل سکتے ہیں آپ کو۔ رمضان میں دیکھیں گے بے شمار حافظ قرآن، الحمدللہ میں بھی ایک حافظ ہوں، میں بھی ایک حافظ قرآن ہوں، میرے سینے میں بھی قرآن کریم ہے۔ اور قرآن کو یاد کرنا کتنا آسان ہے، آپ قرآن یاد کریے اور ایک طرف سے گیتا رامائن مہابھارت یاد کیجئے، آپ قرآن کو بڑی آسانی کے ساتھ ان کی آیتوں کو اور ان کے پاروں کو بہت آسانی کے ساتھ آپ اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں۔ اٹس میریکل، یہ ایک معجزہ ہے اللہ کے طرف سے، چونکہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے انسان کے ذریعے سے۔ باقی رگوید ہے، یجروید ہے، سامید ہے، منتر پڑھیا یاد نہیں ہوگا۔ ہنومان چالیسا ہم نے یاد کیا تو ہم کو 15-16 دن لگ گئے۔ ہنومان چالیسا جو 40 لائن میں جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپی ستے لوکو جاگر رام دوتا تلت بلداما انجنی پتر پون ستناما کنچن ورن وراج سبیشا کانن کنڈل کنچت کش، یہ ہنومان چالیسا ہے۔ مگر قرآن، میں وہی بچہ ہوں جو 1 سال میں نے 17 پارے تقریباً قرآن کریم کے یاد کیے، میں نے حفظ کیا ہے 11 سال کی عمر میں۔ when I was 11 years old at the time I remember by heart اور قرآن کریم I become حافظ قرآن، میں 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنا تھا، کوئی بہت بڑی عمر نہیں تھی میری۔ تو یہ قرآن کی حفاظت اللہ ان بچوں کے ذریعے سے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو درختوں کے پتوں سے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کروا لے، قرآن کی حفاظت کروا لے، کسی سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن نہیں، انسان کے دل کو چنا۔ دنیا کی کوئی اور چیز قرآن کریم کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی، پہاڑ برداشت نہیں کر سکتی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر پہاڑ پر اس قرآن کو اتارا جاتا تو پہاڑ بھی بوجھ نہیں سنبھال پاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ مگر انسان کا دل اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان سے زمین پر قرآن کو کہاں اتارا؟ نزل علی قلبک، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نزل علی قلبی، جناب محمد الرسول اللہ کے دل پر قرآن کریم کو اتارا ہے۔ تو انسان کے دل پر، انسان کے دل کو چنا۔ میرے بھائیوں، آج بھی اسی قرآن سے ہماری ترقی جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پر محنت نہیں ہوئی، تو پھر ہمیں ذلیل اور مزید اور زیادہ رسوا ہونے میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ صرف 11 بچے نہیں، کم سے کم 40 سے 50 بچوں کو حافظ قرآن بننا چاہیے ہر مدرسے میں، بچے اتنے ہوں، محنت اتنی ہو۔ اس لیے کہ دنیا کی کسی بھی کتاب کے کوئی ہاتھ پیر نہیں ہے۔ آپ وید سے پوچھے، رگ وید سے پوچھے کہ تم کس کا کلام ہو، وید کہاں سے آیا، کون لکھا؟ جی وید ویاس جی۔ کہاں ہے؟ جی ایشوانی ہے، ایشور کا کلام ہے۔ دلیل کیا ہے ایشور کا کلام ہے؟ کچھ نہیں۔ قرآن سے پوچھے کہ قرآن تم آئے کہاں سے، کس کا کلام ہو؟ اللہ کا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن تمہاری کوالٹی کیا ہے؟ آدمی جب کوئی سامان خریدتا ہے تو اس کی کوالٹی پوچھتا ہے، تمہاری کوالٹی کیا ہے؟ موبائل خریدنے جاتا ہے تو اس کا ریم پوچھتا ہے، ریم روم کیا کیا ہوتا ہے، انٹرنل میموری پوچھتا ہے کتنا ہے، جس میں جتنا انٹرنل میموری ہوگا، چپ اسپیس، تو اتنا اچھا مانا جاتا ہے۔ شاید یہی کچھ ہوتا ہے ان کا
ان کے فیچرز میں سے تو یعنی کوالٹی جس کی اچھی ہوگی وہ سامان اچھی ہوتی، کوالٹی برانڈ جس کا جتنا بہتر ہوگا وہ سامان اتنی اچھی ہوتی. تو قرآن سب سے پہلے اپنا برانڈ پیش کرتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ اللہ کا کلام وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے قرآن تم دنیا میں کیوں آئے ذرا بتاؤ. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، میں جہاد کے لیے نہیں آیا، میں انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے آیا ہوں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں. اے قرآن ذرا بتاؤ، تم پر الزام لگتا ہے کیا تم صرف مسلمانوں کے لیے ہو؟ کیا تم صرف ٹوپی اور داڑھی والوں کے لیے، جو کلمہ پڑھتا اسی کے لیے ہو کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ بالکل نہیں، میں تو سب کے لیے، میں عام ھدی للناس، میں ہدایت ہوں آدم کی اولاد کے لیے. ناس آدم کی ٹوٹل اولاد کو بولتے ہیں. دیکھیں کتنا کھول کھول بیان کرتا ہے. بائبل، توریت، انجیل، زبور کے اندر تبدیلی کر دی گئی، خلط ملط کر دیا گیا، لیکن قرآن میں تبدیلی ہو سکتی ہے، تبدیلی کی نہیں. کیوں؟ لانے والا کون آسمان سے زمین پر؟ قرآن تم آسمان سے زمین پر کیسے آئے ذرا بتاؤ. نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین کے ذریعے سے قرآن زمین پر آیا. جبرائیل امین. میرے بھائیوں، یہ قرآن وہ ہے، اس کا ایک ایک حرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اس کتاب کو اگر ہم نے مضبوطی سے پکڑ لیا، ان کے احکامات کے مطابق اگر ہم نے زندگی گزاری، تو اللہ کل قیامت میں قرآن کے چاہنے والے، قرآن سے محبت رکھنے والے، قرآن کے دوست سے رب کہے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت میں اس سے کہا جائے گا، قرآن کریم کے حافظ سے بھی اور قرآن کریم سے محبت کرنے والے، قرآن کے منشا کے مطابق زندگی گزارنے والوں سے کہا جائے گا اقرأ وارتقی. اے قرآن کے ماننے والے، قرآن کے مصاحب، یعنی قرآن سے دوستی کرنے والے، اقرأ پڑھو، ورتقی جنت کی سیڑھی پر چڑھو. اس میں صرف حافظ نہیں ہے، اس میں وہ آدمی بھی ہے جو آدمی حافظ تو نہیں بن پایا لیکن قرآن سے محبت ہے، تلاوت کرتا ہے، قرآن میں جو چیزیں حلال ہے اس کو حلال سمجھتا ہے، جو حرام ہے اس سے بچتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. یعنی قرآن کے منشا اور قرآن کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزار کر گیا تو اس سے بھی کہا جائے گا اقرأ اے لصاحب القرآن، قرآن کے دوست سے کہا جائے گا. دنیا کی کسی کتاب کے پڑھنے پر ثواب ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں. ہمارے ہندو بھائی خوب پڑھتے ہیں اوم بھربھوہ سواہا تتسویترورینیم بھرگو دسی دیوس دھیمہی دیو یو نہا پرچودیا، پڑھتے ہیں گایتری منتر، لیکن ثواب ملتا ان کو نہیں. آپ پڑھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کتنے حروف ہیں سورہ فاتحہ میں؟ تقریباً 140. ایک حرف پر ایک نیکی 10 گنا اجر 10 گنا بڑھا دیا. ایک نیکی ہے اس کا 10 گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، ایک نیکی، والحسنۃ بعشر امثالها، مگر ایک نیکی کا 10 گنا اجر. یعنی یوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ 10 نیکیاں عطا فرماتا. اب اس حساب سے اگر جوڑیے تو کم سے کم 140 حروف کی نیکیاں کتنی ہو جاتی؟ تقریباً 1400 نیکیاں ہو جاتی. پھر بھی اگر ایک حرف پر ایک نیکی اگر ملے، ایک نیکی، تو 140 حرف پر 140 نیکی. کتنے منٹ میں؟ کتنے سیکنڈ میں؟ 3 سیکنڈ میں، 4 سیکنڈ میں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
5 سیکنڈ نہیں لگتا ہے پڑھنے میں. نیکی کتنی؟ کوئی بھی کتاب پڑھیے، توریت پڑھ لیجئے نیکی نہیں ملے گی، زبور پڑھیے نیکی نہیں مل سکتی، رامائن پڑھیے بیٹھ کر نیکی نہیں ملے گی. ہمارے ہندو بھائی بھجن کرتے ہیں، ان کو نیکی نہیں ملتی. ہاں، ان کا ایک سسٹم ہے، ان کا ایک نظام ہے. ہمارے ہندو بھائی جو آس پاس میں ہے ان سے ایک نالج مل سکتی ہے، ان کو نالج، گیان مل سکتا ہے، گیان پراپت ہو سکتا ہے. اور نالج گیان پراپت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، پراپت کرنا چاہیے. اور نالج اور گیان سے ہی آدمی بڑا ہوتا ہے، جانکاری سے بڑا ہوتا ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں صرف نالج نہیں، قرآن میں اللہ نے تقریباً 6 مضامین کو بیان کیا ہے. 6 مضامین جو سورہ فاتحہ میں ہے. پورے قرآن میں 6 مضامین ہیں. عموماً وہ 6 مضامین، 6 باتیں ہیں. وہ 6 باتیں قرآن اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا. کیا؟ نمبر 1 توحید. نمبر 1 پہ توحید. سورہ فاتحہ میں توحید ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. توحید ہے. تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو دونوں جہان کا پالنہار ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. یہ توحید ہے. اور توحید ویدوں میں بھی ہے، توحید بائبل میں بھی ہے، توحید انسائکلوپیڈیا میں بھی ہے، توحید دنیا کے تمام گرنتھوں میں. کہاں توحید نہیں؟ سکھوں سے پوچھو کہ توحید ہے تمہارے یہاں؟ توحید مطلب ایک اللہ ہے کیا؟ وہ کہے گا کہ ہے. ایک اوಂکارا ست نام کرتا برت نرو نرویر کال مورت اجونی سے بنگر پرسادی. ایک اوಂکارا سکھ لوگ کا جو مول منتر ہے. مسلمانوں کا مول منتر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ مول منتر ہے. اس پر اگر مسلمانوں کا آستھا نہیں، ہی از ناٹ مسلم، وہ مسلمان نہیں. ایسے ہی سکھ ہے. سکھ کو اگر سکھ بن کے رہنا ہے، پکا سکھ، تو اس کے لیے اس مول منتر پر عمل کرنا، عقیدہ رکھنا ضروری ہے. کیا ہے؟ ایک اوंکارا ست نام کرتا برت نرو نرویر. بہت آسان سنسکرت ہے. ایک اوंکارا، ایک ایسی ذات جس کی کوئی آکار نہیں. ایک اوंکارا ست نام، جو سچا نام والا ہے. کرتا برت، جو پالتا ہے. نرو نرویر، جس کی کوئی باڈی نہیں، جس کا کوئی جسم نہیں ہے. اکال مورت، اکال ہمیشہ سے ہے. اجونی سے بنگر پرسادی، ہمیشہ رہے گا. دنیا ختم ہو جائے گی لیکن وہ رہے گا. اللہ کا قرآن بھی تو یہی کہتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن. وهو بكل شيء علیم، وہ ہر چیزوں کو جانتا ہے، ہر چیزوں کو. توحید وہاں پر بھی. تو سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ توحید کی طرف ہے. اور توحید ہر دھرم میں ہے. وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے گڑبڑی کر لی. یہودی کیوں مشرک ہیں؟ اللہ کا بیٹا بنا لیا حضرت عزیر کو. عیسائی کیوں گڑبڑ ہیں؟ اللہ کو، خدا کو ایک مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ گڑبڑی کرتے ہیں. 3 خدا کو شامل کر لیتے ہیں، چھوٹے بڑے. حضرت عیسیٰ کو، روح القدس، مریم کو. اس لیے 3-4 فرقے ہو گئے اس میں عیسائیوں میں، کیتھولک، آرتھوڈوکس، سلکانیہ. سب سے زیادہ اگر جھگڑے والا کانسیپٹ عقیدہ مذہب ہے کوئی ہے تو عیسائی ہے. آپ نہیں سمجھ پائیے گا اس کو، بالکل بھی نہیں. ہم اگر آپ کو 1 گھنٹے تک سمجھائیں گے تو بھی نہیں سمجھ پائیے گا. اس میں اتنے فرقے بھی ہو گئے، اب وہ بالکل بھی نہیں سمجھ پائیں گے. ایک ہی کانسیپٹ، ایک ہی عقیدہ سب سے بیسٹ، سب سے اچھا، وہ یہ ہے قرآن کریم کا عقیدہ، توحید. تو قرآن کی سورہ فاتحہ میں توحید ہے، وحدانیت. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں تک توحید. مالک یوم الدین. سورہ فاتحہ میں جو 6 باتیں ہیں وہ یہ ہے. پہلے سن لیجئے، توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے، نہ ماننے والے. یہ 6 چیزیں ہیں. میں 6 کا تذکرہ کرتا ہوں. ضرورت پڑی تو میں ہندو بھائیوں کا بھی کچھ 1-2 منتر اس میں سنا دوں گا. ہم سے کہا گیا کہ آس پاس میں ہندو بھائی رہتے ہیں، حالانکہ وہ تو سو گئے ہوں گے. وہ لوگ ان کو کیا، ان کو رات میں کیوں جاگیں گے؟ وہ کیوں نیند کی قربانی دیں گے؟
ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی تقریریں ریکارڈ ہوتی ہیں، بہت سے لوگ سنتے بھی ہیں، بہت سے ہندو بھائی سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، کال کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی تقریر سے ہی پتہ چلا کہ وید میں یہ چیز ہے، ہمیں آپ کی ہی اسپیچ سے۔ ایک آدمی تو فون کر کے بھوپال سے بولا کہ مولانا ہمیں آپ کی تقریر سے ہی پتہ چلا کہ بیاج لینا اور دینا حرام ہے ہمارے گرنتھ میں بھی، ورنہ آج تک کوئی رشی منی نہیں بتایا۔ رام پر، کرشن پر، سیتا پر، درگا پر، برہما پر، وشنو پر اور گنیشا پر، ان سب پر اسپیچ دیتے ہیں، پروچن دیتے ہیں، لیکن کیا کیا احکامات ہیں ہندو دھرم میں جو کرنا ہے اور جو نہیں کرنا ہے، اس پر بات ہی نہیں کرتے وہ لوگ۔ تو بہرکیف 6 باتیں اللہ نے قرآن میں سورہ فاتحہ میں پیش کر دیا۔ پہلے نمبر پر توحید ضروری ہے، بنا توحید کے کچھ نہیں۔ توحید ہے، وحدانیت ہے، عقیدہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، باقی سب چیز ٹھیک ہے، آپ کی روزہ بھی ٹھیک ہے، نماز بھی ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی ٹھیک ہے، حج بھی ٹھیک ہے، معاملات ٹھیک ہے، معیشت ٹھیک ہے، اخلاق ٹھیک ہے، نکاح شادی بیاہ سب ٹھیک ہے، لیکن توحید ٹھیک نہیں ہے، وحدانیت ٹھیک نہیں ہے، کنسپٹ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کی نماز ختم، روزے ختم، زکوٰۃ ختم، سب۔ جنت میں جانے کے لیے should be a clean your concept، آپ کا عقیدہ پاک پوتر ہونا بہت ضروری ہے۔ اسلام کے اندر میں کوئی چیز مذبذب بین ذالک نہیں ہوتی، یا تو جائز یا تو ناجائز، یا تو کرنا ہے یا تو نہیں کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ نماز کا وقت ہوگا تو فرض ہے، ایسا نہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے یہ ہوگا تو فرض ہوگا، نہیں، نماز کا وقت ہوا آپ پر نماز فرض ہے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اس میں کوئی مذبذب بین ذالک نہیں، کوئی تشریح نہیں اور کوئی اس میں وہ نہیں۔ تو یہ چیز ہے اسلام۔ تو سب سے پہلا توحید ضروری ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کے عقیدے کے اندر میں مشرکانہ باتیں پائی جاتی ہے، عقیدتاً بولو، اور یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ مانا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے الکبائر والاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور۔ الکبائر والاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، دوسرا گناہ یہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کی جائے۔ آج تو دھڑلے سے لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی، نہ باپ کو دیکھنا نہ ماں کو دیکھنا، دھڑلے سے۔ الکبائر والاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس، کسی انسان کا مرڈر کرنا گناہ ہے۔ وشہادۃ الزور، کورٹ میں جھوٹی گواہی دینا، پنچایتی میں بیٹھ کر جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ تو عقیدہ، مسلمان ہے عقیدہ پکا ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر کہ سب کچھ کرتا ہے تو اللہ کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں تک عقیدہ توحید۔ مالک یوم الدین، قیامت کا بھی چرچا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کا تذکرہ۔ ہندو کے یہاں اس کو بولتے ہیں کہ ہندو دھرم میں یہاں مہاپرلے آئے گا، ہمارے یہاں قیامت آئے گی، اور قیامت آئے گی تو حالت کیسی ہوگی؟ پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری چیزیں ختم، ساری چیزیں ختم۔ ویبقى وجہ ربک، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی ساری چیزیں will be finished from the earth, the world will be destroyed، دنیا ختم۔ کل من علیہا فان، ساری چیزیں ختم۔ قیامت، مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ حکم ہے، حکم اللہ کا حکم۔ مومن ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی۔ آج نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے مسلمان پڑھتے ہیں؟ نماز فرض ہے، ایمان کے بعد سب سے پہلی ڈیوٹی نماز کی، نہیں پڑھتے۔
اور پھر پریشانی آتی ہے، دکھ درد آتا ہے، تو ہم لوگ کہتے رہے مودی ایسا ہے، یوگی ایسا ہے۔ مودی یوگی کچھ نہیں ہے، ہم لوگ مودی یوگی سے بڑا ہے۔ مودی یوگی سے بڑا زیادہ دھوکہ تو ہم لوگ دیتے ہیں نا۔ مودی یوگی تو ہم اور آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ یوگی کہتا ہے کہ گائے کو اماں مانو، مودی کہتا ہے کہ بھئی کپڑے سے پہچانو، یہی بات ہے بس ان کی۔ لیکن ہم مسلمان تو ان سے زیادہ دھوکہ دیتے ہیں نا، ان سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ، ہاں آپ کو مانتے ہیں کہ اللہ آپ ہیں، آپ کو مانتا ہوں اللہ ایک ہے، لیکن اللہ کہتا نماز پڑھو تو نانی مر جاتی، نماز نہیں پڑھتے۔ سود مسلمان کھاتا، مودی نے کہا کہ سود کھاؤ۔ زکوٰۃ مسلمان نہیں دیتا، کیا یوگی نے کہا کہ زکوٰۃ مت دو؟ بتائیے کس نے کہا؟ سارے گناہ ہم لوگ کرتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، ہمارے بچے پیتے ہیں، کس نے کہا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ شراب پیو، بیئر پیو، یو ہیو ٹو ڈرنک، تمہیں ڈرنک کرنا، شراب پینا۔ بےمانی ہم لوگ کرتے ہیں، چغل خوری ہم لوگ کرتے ہیں، غیبت ہم لوگ کرتے ہیں، تجسس، زنا ہم لوگ کرتے ہیں۔ کس نے کہا کہ زنا کرو؟ ان نیتاؤں نے کہا؟ RSS والوں نے کہا؟ نہیں، ہیمنت بسوا سرما نے کہا، آسام کا CM 1300 مدرسہ بند کیا، وہ 1300 آسام میں آسام گیا ہوں تو 1300 مدرسوں کو اسکول میں بدل دیا، اور کہا کہ ان مدرسہ نہیں ہوگا، ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پائلٹ بنے گا۔ اس کم وقت جاہل کو پتہ ہی نہیں کہ مدرسے میں صرف حافظ نہیں بنتے، بلکہ ڈاکٹر ابو بکر محمد بن زکریا الرازی دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر مدرسے میں پڑھا۔ القانون کتاب لکھنے والا MD ڈاکٹر، جس کتاب کو پڑھ کر آج MD ڈاکٹر بنتا ہے، اس کتاب کو لکھنے والا شیخ حسین ابن علی سینا 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنا تھا۔ آج کل کوئی ڈاکٹر جو سرجری کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، تو اس آپریشن کا اوزار بنانے والا ابو القاسم الزہراوی مدرسے کے اندر پڑھا تھا۔ مدرسے میں صرف قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی، آج کا زمانہ ہے، ینتر تنتر نہیں ہے، تو ہمارے علماء صرف مدرسے قرآن پر فوکس کرتے ہیں، احادیث پر فوکس کرتے ہیں۔ ورنہ اٹھاؤ تاریخ، یونیورسٹی بننے سے پہلے دنیا کے اندر میں سب سے زیادہ تعلیمی ادارے کس کے تھے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی لندن کے اندر، یہ بعد میں بنی، 1700 عیسوی کے اندر بنی۔ اس سے پہلے قرطبہ کی جامع مسجد کی اوپر چھت پہ قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، سائنس کی تعلیم ہوتی تھی۔ دنیا کے اندر کہیں پر بھی کتب خانہ نہیں تھا، لائبریری نہیں تھی، لیکن سب سے بڑی لائبریری بغداد کے اندر پائی جاتی تھی۔ اندلس 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، ساری کتابیں وہاں پر پائی جاتی تھی، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، ساری چیزیں۔ علم کیمیا جس کو کہا جاتا، آج کیمسٹری کہتے ہیں، اس کیمسٹری کا بانی کون؟ مسلمان مدرسے کا پڑھنے والا۔ پوری دنیا کو جو آوشکار دیا، پوری دنیا کو جو نئی نئی چیزیں دی، کس نے دی؟ مسلمانوں نے دی۔ بہرکیف آج کی تاریخ میں خواہ بدنام کیا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم مسلمان سارے نیتاؤں کو فیل کر دیا ہم لوگوں نے، ان سے بڑے جھوٹے ہم لوگ ہو گئے۔ منافقت ہم لوگوں میں آ گئی، بولتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے۔ اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے، تب بھی ہم لوگ عبادت نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کی عمل کی وجہ سے زمین پر، سمندر میں فسادات ہوتے ہیں۔ اگر مودی یا یوگی آپ کے مدرسوں کو بند کرتا ہے تو اس میں ذمہ دار ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہماری مسجدیں شہید ہو رہی ہے اس میں ہم مسلمان ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ مسجد آباد کرنے کی ہمت ہے نہیں، چلے گئے بابری مسجد بنانے، پھر سے ایک بابری مسجد بنانے۔ جو آدمی بابری مسجد بنانے کا نعرہ لگا رہا ہے کہ ارے ہم بابری مسجد بنائیں گے، ان سے پہلے یہ پوچھئے کہ MLA صاحب، آپ اپنی مسجد کی چھت ڈھلائی کے لیے جو 50,000 روپے کا چندہ لکھوایا ابھی تک دیے؟ وہ اس کو مکمل نماز یاد نہیں ہے، چلے مسجد بنانے۔ مسجد بنانے سے زیادہ ضروری ہے مسجد کو آباد کرنا، نماز پڑھنا۔
اب وہ جمعے کے دن جب شروع میں جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا تو کدھر دیکھ رہا تھا، نیت باندھ کر ایسے دیکھ رہا تھا، کون اینٹ لے کے آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، ابھی تک مسجد کی بنیاد بھی نہیں ڈالی گئی۔ نماز ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ صفت اگر نہ آئے آپ کی، اس صورت نہ ہو، تو کم سے کم یہ دیکھو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ایک دم بالکل سجدے کی طرف نگاہیں ہونی چاہیے، ایک دم پرسکون ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، لیکن نہیں ادھر ادھر نماز نہیں۔ تو آج جو مسجدیں ہماری شہید ہو رہی ہے، ہم مسلمانوں کی وجہ سے، ہم مسلمانوں کی مسجد والے عمل سے ہم لوگ دور ہوتے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، میں نے گزارش کی تھی کہ مجھے 45 منٹ کا وقت دیا جائے۔ ویسے تو لمبی باتیں ہوتی ہے میری، 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے، لیکن اس کے لیے مناسب ٹائم ہونا چاہیے۔ ابھی تو ویسے بھی 2 بج گیا ہے، سب کے چہرے پر 2 بج رہے ہیں، 2:15 بج رہے ہیں، نیند کی حالت میں ہے، ٹھنڈی بھی ہے، مجبوری ہے، اور ہمیں سفر بھی کرنا ہے۔ پوری رات کا جاگا ہوا بھی ہوں، سویا نہیں ہوں، اور پھر یہاں سے پوری رات جاگ کر ہمیں سفر کرنا ہے۔ کل تقریباً 2-3 بجے ہم پہنچیں گے دن میں، اور پھر کل جو تھوڑی سی فرصت مل جائے قرآن ہی کی نسبت پر حاضری ہو رہی۔ مسلمانوں بس کرنا کیا ہے، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑیے، ان کے احکامات کو اپنی زندگی میں لائیے۔ کیا ہیں ان کے احکامات؟ سب جانتے ہیں۔ سب کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، اللہ کی ذات پر تو ایمان رکھتے ہی، نماز پڑھنا ہے پابندی سے، حرام حلال جو بھی ہے یہ سب جانتے ہیں۔ جو نہیں جانتے علماء سے پوچھئے، جو نہیں جانتے اپنے مسجد کے امام سے پوچھئے، اپنے مدرسے کے اساتذہ سے پوچھئے کہ ذرا بتائیے کیا ہے۔ بس وہی سچا مسلمان ہے، وہی سب سے بڑا متقی ہے۔ متقی بننے کے لیے ہمیشہ اللہ اللہ کا ذکر ضروری نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرتا جو ہے، اللہ کے احکامات کو ادا کرتا ہے، وہی متقی ہے۔ لیکن یہاں جھوٹ، چغل خوری، غیبت سب چلتا ہے مسلمانوں۔ شادی بیاہ کے موقع پر بھی بہت سارے فسادات، خرافات ہیں، جہیز کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں، آپ کے یہاں ہو کہ نہ ہو، ہمارے یہاں ہے۔ یعنی سب وہ کام جو اللہ نے منع کیا مسلمان کرتا ہے۔ اور جب آپ شریعت کے خلاف ورزی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے بدلے بدل دے گا کسی اور قوم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری ایسی ٹوٹی ہوئی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کے لوگوں، مسلمانوں، اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اگر ہم نے اپنی حالتیں نہیں بدلی، اگر ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہوگا، اللہ ناراض ہو جائے گا، تو یہ ظالم بادشاہ آپ پر مسلط ہوں گے، آپ کے مدرسے بند کر دیں گے، آپ کے مسجدیں شہید کی جائیں گی، آپ کی ٹوپی اچھالی جائیں گے، آپ کی داڑھی کو چھیلا جائے گا۔ اسی لیے آخر وقت میں یہی گزارش کروں گا کہ قبولیت کی گھڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور شریعت کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ کہوں گا، اپنے بچے کو حافظ قرآن ضرور بنائیے۔